میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر سید دیوان فرت حسین بخاری صاحب. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ وبارک وسلم. قبلہ گاہ صاحب، آج کی محفل ولادت عظمیٰ حضرت سیدنا علی علیہ السلام ورضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی خدمت اقدس میں نیاز حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے لیے آپ کا بہت ہی شکر گزار ہیں. تو علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقالت الصدیقۃ بنت الصدیق المبرأۃ من فوق سبع السماوات. سبحان اللہ. وہ جو سچی ہیں، سچے کی بیٹی ہیں، جن کی پاکی 7 آسمان اوپر سے ان کی بیان ہوئی ہے، سبحان جو حبیبہ تو حبیب اللہ ہیں. سبحان اللہ. وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت، سبحان اللہ. کہ علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. اور وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ حضرت علی کو اکثر دیکھتے تھے ٹکٹکی باندھ کے. تو میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے. وہی ان سے پوچھا گیا کہ ای الناس احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو انہوں نے حضرت سیدۃ النساء کا اسم گرامی لی. پھر پوچھا گیا کہ من الرجال، مردوں میں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا زوجہا، ان کے جو شوہر ہیں یعنی حضرت علی. پھر آپ نے فرمایا جہاں تک میں جانتی ہوں، جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا میں نے دیکھا، کان سوامن قوامن، وہ اکثر روزے میں ہوتے تھے اور اکثر قیام کرتے تھے. سبحان اللہ. خیبر کا تذکرہ آپ نے انٹرو میں کیا قبلہ. خیبر کے اس میں 4 باتیں حضور علیہ السلام نے فرمائی. ٹھیک. ایک تو یہ کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، جس کو میں کل جھنڈا دوں گا وہ محب ہوگا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کا حبیب بھی اس سے محبت کرتا ہے، گویا وہ محبوب بھی ہوگا. پھر فرمایا کرارن، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا. لیس بفرارن، فرار نہیں ہوگا، واپس ایسے نہیں مڑ کے آئے گا. اور پھر فرمایا یقاتلو جبرائیل عن یمینہ، جبرائیل ایک طرف تو جبرائیل لڑتا ہے ان کے، اور ایک طرف میکائیل ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں. وہ محب کیسے تھے؟ محب ایسے تھے کہ ولادت ہوئی فی جوف الکعبہ اور فتح عیناہ، کہاں؟ فی حجر مصطفیٰ، حضور کی گود میں آنکھیں کھولیں اور پیدا کعبہ میں ہوئے. یہاں سے ہم چلتے ہیں کعبہ کو پہلی نظر دیکھیں گے دعا قبول ہوگی. علی کیسے دانا تھے؟ حضرت فرید الدین عطار نے کہا کیست دانا کہ در کعبہ بذات، کیسے عقل مند ہیں، دانا ہیں کہ کعبہ میں تو پیدا ہو رہے ہیں. چشم را بر روح احمد او کشاد، لیکن آنکھیں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے رخ زیبا پر جو ہیں کھول رہے ہیں. اور حضرت علی فرماتے تھے حضور نے مجھے گود میں لیا، سینہ سے لگایا، مجھے ساتھ سلاتے بھی تھے، مجھے اپنی خوشبو مبارک سنگھاتے بھی تھے، اور بسکا فی اپنا لعاب مبارک ان کے دہن مبارک میں ڈالا. اور کھانے کے لیے دائی کو بلایا گیا کہ جی دودھ نہیں پی رہے، دودھ نہیں پیا. تو حضور تشریف لائے، گود میں لیا، القمہ لسانہ، اپنی زبان مبارک جو ہے وہ کھانے کے طور پر حضرت علی کے دہن مبارک میں دی. اور حضرت علی نے کیا کیا؟ ما زال یمسہ، صرف چوسا نہیں، ما زال یمسہ، چوسنا چھوڑا ہی نہیں، حتی نام، یہاں کے سو جاتے تھے. اور وہ ایک دن نہیں ہوا، ایک دن نہیں ہوا، جب کئی دن روایات میں ہے کہ یہی ہوتا تھا کہ دودھ نہیں لیتے، حضور تشریف لاتے
حضور اپنی زبان اقدس ہائے چوسنے کے لیے دیتے، ہائے ہائے۔ وہ چوستے اور چوستے چوستے حتیٰ ناما، یہاں تک کہ سو جاتے تھے۔ وہ تو پھر علوم کے کلزم ٹرانسفر ہو رہے تھے، ٹرانسفر ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہجرت میں محب کیسے تھے؟ ہجرت کے بعد جب تشریف حاضر سلونی ہوئے، سلونی کہتے تھے، فرماتے تھے۔ جی سلونی سلونی، ہاں اچھا، حضرت سعید بن مسیب کی آپ کی بات سے یاد آئی، وہ فرماتے تھے صحابہ میں صرف یہ واحد تھے واحد تھے جو ہر بات میں کہتے سلونی سلونی۔ مجھ سے اللہ، پوچھ لو، سبحان اللہ۔ آسمان کی باتیں زیادہ جانتا ہوں زمین سے بھی۔ زمین سے بھی، کمال سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہجرت کے وقت حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا علی اگر کوئی مجھے تلاش کرنے آئے لیکن تم اسے مل جاؤ، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تمہیں قتل کر دے، اور ردیتا، راضی ہو اس پر؟ تو عرض کی نام یا رسول اللہ، ردیتو، میں راضی ہوں۔ پھر کہا روحی لے روح کا وقام، میری روح جو ہے وہ تو آپ کی روح کی حفاظت میں ہے، وہ نفسی لے نفس کا فداؤن، میری جان جو ہے وہ تو آپ کی جان پر قربان ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب آئے نا تو بھائی بھائی ہو گئے تھے، بن گئے تھے، تو آئے تو مواخات مدینہ کے موقع پر، مدینہ کے بعد تو آنکھوں میں آنسو تھے کہ حضور نے مجھے ابھی تک یاد نہیں کیا یہ، تو حضور نے مجھے فرمایا کسی کا بھائی نہیں مجھے بنایا، کسی کا نہیں بھائی بنایا، تو حضور نے فرمایا انت اخی، تم تو میرے بھائی ہو، ہائے ہائے فی الدنیا والآخرہ، یہاں بھی میرے بھائی ہو وہاں بھی میرے بھائی ہو۔ اور جب وصال کا، حضور کے وصال کا ہوا نا قریب، اور میری اور تمہاری نسبت جو ہے وہ موسیٰ و ہارون کی ہے، موسیٰ اور ہارون، اللہ نبی آبادی، تو وصال کے میرے وقت، بعد نبی کوئی میرے نہیں۔ بعد کوئی نبی نہیں۔ وصال کے وقت جو ہے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں تو حضور نے بلایا ادعو الیہ حبیبی، میرے حبیب کو مجھے بلایا۔ تو حضرت علی کو کہیں کام بھیجا ہوا تھا، وہ آئے، جب آئے تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ادخلہ فی الثوب، وہ جو کپڑا تھا نا التی علیہ، جو ان کے حضور کے اوپر تھا، اس میں حضور نے داخل کر لیا، حضور کے سینے سے لگ گئے۔ اور پھر جب غسل مبارک دیا تو کہتے تھے بے ابی انتا و امی ما اطیبا حیاتو کا و ما اطیبا مماتو کا، قبلہ اجلس ایک لفظ مبارک ہے جو حضور نے حضرت علی کو 2 دفعہ فرمایا، اچھا، بس وہ میں عرض کرتا ہوں۔ بیٹھ، ایک بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ایک تو وہ انذر اپنا عشیرتک الاقربین، جب بلایا گیا نا سب کو، دعوت کا اہتمام ہوا، پھر حضور نے فرمایا میں 2 کلموں کی طرف بلاتا ہوں جو خفیفتان ہیں علی اللسان، یہ زبان پر تو ادا کرنے آسان ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بھاری ہیں۔ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو معاملت میری کرے، اس پہ لبیک کہے۔ جب سب خاموش رہے نا تو حضرت علی سے دیکھا چاندی نہ تو گیا، تھے ابھی، چند بالکل تھے، چند، خاموش رہے، تو حضرت علی چھوٹے تھے، حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض کی لبیک انا یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے دوبارہ کہا، جب دوبارہ کہا کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، تو حضرت علی نے قریش کو بلایا تھا نا، صرف قریش کے جو ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو قریش یہ کے تو جو ابتدا ہے بنو ہاشم خاص اس میں وہ تھے، قریب ابھی کوئی مسلمان انہوں نے رشتہ نہیں، داروں کو۔ تو پھر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض کی لبیک یا نبی اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اجلس انت اخی، تم تو میرے بھائی ہو۔ پھر جب خندق میں عمر آیا، عامری، تو اس نے للکارا، اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ ابن عبد ود جب ابن آیا، عبد الود۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور نے کہا، حضرت علی نے اس کو نہیں للکارا، حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض کی حضور کی خدمت میں انا لہو یا نبی اللہ، میں اس کو کافی ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا اجلس انت عمر، یہ تو عمر ہے، وہ تو 10 سورماؤں کے پہلوان تھا، 1000 کے برابر، اور حضرت علی اس وقت بھی چھوٹے تھے، 25 سال عمر تھی، عمر مبارک تھی۔ تو حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہاں ہے جنت جس میں تمہارے مقتول جو ہیں وہ جانے والے ہیں؟ گستاخی کے لہجے میں اس نے کہا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یار انا لہو یا رسول اللہ، میں کافی ہوں اس کو۔ حضور نے فرمایا اجلس انہو عمر، یہ تو عمر ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ عمر ہے، مجھے اجازت دیں۔ پھر حضور نے کیسے اجازت دی؟
حضور نے اپنا امامہ مبارک اتارا، ان کو پہنایا، اپنی زرہ مبارک پہنائی، اپنی تلوار ذوالفقار ان کو دی، اور پھر عرض کی یا رب عبیدہ کو تم نے لے لیا بدر میں، حمزہ کو، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے نا عبیدہ، یا چچا تھے؟ عبیدہ بن حارث، چچا لگتے، چچا زاد بھائی، ہاں وہی کزن۔ عبیدہ کو بدر میں، حمزہ کو احد میں لے لیا۔ ھذا اخی علی وابن عمی، یہ علی جو ہے میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بہتر، تو اس میں جب حضرت علی نے اس کو 2 ٹکڑے کیا نا تو صحابہ نے زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، تو حضور سمجھ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں جو قاتل داؤد و جالوتا، یہ جو قرآن مجید میں ہے، تو یہ اس امت میں ان کی مثل ہے۔